السلام علیکم جی، میں ماریہ علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ اٹلی نے بہت بڑا فیصلہ سنا دیا، پوری دنیا کو ہلا دینے والا وہ کیس جس نے اٹلی کو مکمل طور پر ایسا ہلایا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سمن عباس کیس میں اب تک کا بہت بڑا فیصلہ، جہاں پہ سمن عباس کو الحمدللہ بہت سالوں بعد لیکن انصاف مل چکا ہے۔ اٹلی میں پاکستانی خاندان برباد، اپنی ہی سگی بیٹی کو بے دردی سے قتل کرنا مہنگا پڑ گیا۔ پاکستانی لڑکی سمن عباس کا اٹلی میں خون رائے گاں نہیں گیا۔ پاکستان سے اٹلی تک ایک غلط فیصلے کی ہولناک کہانی، ان درندوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا گیا۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ نے ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ بہت سارے والدین اپنے بچوں کو اچھے مستقبل کے لیے لے کر چلے جاتے ہیں پاکستان سے دوسرے ممالک میں، لیکن وہاں جا کر ان کا دل و دماغ صرف پاکستان میں پھنسا رہتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں ہمارے بچے جیسے ہم کہیں یا جس طرح ہم ان کو بولیں وہ کریں، لیکن ہر چیز آپ کو ایک پیکج میں نہیں مل سکتی ہے۔ آپ پیسے کے لیے اپنا ملک چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے آپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز پاکستان جیسی ہو۔ اٹلی میں پیش آنے والا سمن عباس قتل کیس گزشتہ چند برسوں کے دوران، اگر میں بات کروں کہ وہ یورپ کا سب سے زیادہ زیر بحث، سب سے زیادہ خوفناک ہولناک قسم کا کیس تصور کیا جاتا ہے، بلکہ ایسے مقدمات میں شمار ہوتا ہے جس نے پوری کی پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ کیس نہ صرف اٹلی بلکہ پاکستان پوری دنیا میں توجہ کا مرکز بنا، کیونکہ اس میں ایک 18 سالہ پاکستانی ریات لڑکی کی کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا اور بعد میں اس کے اپنے ہی خاندان کے افراد پر قتل کے الزامات لگتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق سمن عباس اپنے خاندان کے ساتھ 2016 میں پاکستان سے اٹلی منتقل ہوئی۔ کچھ عرصے بعد ان کے خاندان نے ان کی شادی پاکستان کے ایک گاؤں میں ان کے قریبی رشتہ دار سے کرنے کی ٹھان لی، لیکن سمن نے اس رشتے سے انکار کیا کیونکہ وہ وہیں پر پلی بڑی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان کے کسی گاؤں میں اس کی شادی ہو، یا شاید اس کا حق بھی تھا کہ ساری زندگی وہ بہت چھوٹی عمر میں وہاں پہ چلی گئی تھی، ساری زندگی اس نے وہاں پہ گزاری اور پھر ایک ان پڑھ اور دیہات میں اس کی شادی کی جا رہی تھی۔ اس نے انکار کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی اختلافات کے باعث وہ کچھ عرصہ اٹلی کے سماجی تحفظ کی خدمات جو سوشل سروسز ہے اس کی نگرانی میں بھی رہی تاکہ ان کو تحفظ فراہم کر سکے۔ وہاں پر ان کو ایک پاکستانی لڑکے سے جو ہے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے والدین کو کہتی ہے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یہ میرا رائٹ بھی ہے اور اٹلی کا قانون بھی ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اس سٹوری کو میں نے کور کیا تھا، ایک ایک دن کور کیا تھا، ایک ایک لمحہ کور کیا تھا۔ میں کہتی ہوں اٹلی پولیس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جس طرح سے انہوں نے سمن عباس کی لاش کو ڈھونڈا۔ والدین نے بڑی بے دردی سے سمن کو قتل کر دیا کیونکہ سمن کو یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی اور لڑکے سے شادی کرے۔ پاکستانی لڑکا، سلجھا ہوا لڑکا، اور وہ وہاں پہ بڑے عرصے سے تھا، اس کی فیملی پاکستان میں تھی۔ انہوں نے پیچھے پاکستان میں اس کی فیملی کو دھمکیاں دلوانا شروع کر دی، اس لڑکے کو مروانے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ جب سب چیزیں قابو میں نہیں آئیں، سمن ایک بار اس کے ساتھ جو ہے وہ چلی بھی جاتی ہے کہ میں شادی کروں گی۔ انہوں نے ٹریپ کر کے دوبارہ اس کو واپس بلایا کہ ہم دھوم دھام سے تمہاری شادی کریں گے، کیونکہ اٹلی کا یورپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ 18 سال کے بعد بچے اپنی پسند سے شادی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ٹریپ کر کے اس کو بلایا اور اس کے بعد ایک رات شام کے ٹائم CCTV فوٹیج ہے، گھر سے اس کو لے کے نکلے، ہاتھ میں ان کے کھیتوں میں استعمال کرنے والی چیزیں تھیں جس سے مٹی وغیرہ کھودتے ہیں، لیکن واپس آنے کی اس کی کوئی فوٹیج نہیں تھی۔ اور اس کے بعد یہ پاکستان روپوش ہو گیا، آدھا خاندان پاکستان چلا جاتا ہے، ماں باپ اور سمن کا کبھی نہیں پتہ چلا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ رپورٹس کے مطابق سمن اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے جب وہاں پہ جاتی ہے تو وہ وہاں پہ پڑھ رہی تھی، اس کو پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ بعد میں 2021 میں سمن کو مبینہ طور پہ مختلف بہانوں سے انہوں نے گھر بلایا تھا، جس کے بعد وہ اچانک لاپتہ ہو گئی۔ اس کی گمشدگی نے اٹلی بھر میں تشویش جو ہے وہ پیدا کر دی، جبکہ پولیس نے بہت وسیع پیمانے پر تحقیقات کا آغاز کیا، اتنے بڑے پیمانے پہ کہ پورے یورپ سے مشینری منگوائی، ڈاگس منگوائے گئے، جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی کہ سمن کہیں سے مل جائے۔ وہ زندہ ہوتی تو ملتی نا۔ کئی ماہ تک جاری رہنے والے آپریشن کے بعد نومبر 2022 میں ایک فارم ہاؤس کے قریب سے انسانی باقیات ملتی ہیں، جن کی شناخت بعد میں سمن عباس کے طور پہ ہوئی۔ جو کپڑے سمن پہن کر نکلی تھی، جو CCTV میں تھے، وہی کپڑے وہاں پہ پہنے گئے تھے۔ تحقیقات کے دوران سامنے آنے والی معلومات نے روح ہلا دی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کی موت گلا دبانے کے باعث ہوئی، جبکہ گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کو بے دردی سے اسی کے گھر والوں نے قتل کر دیا۔
اس واقعے کے بعد خاندان کے کئی افراد مختلف ممالک فرار ہو گئے، بعض افراد پاکستان اور کچھ یورپ سے پھر گرفتار ہوئے ہیں، قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ جو پاکستان آیا تھا وہ ہمیں دھمکیاں دینا شروع ہو گیا تھا، اس کا باپ بڑی دھمکیاں وغیرہ دی گئیں، بڑا کالز وغیرہ کی گئیں۔ اٹلی میں مقدمے کی سماعت کے دوران پروسیکیوشن نے متعدد شواہد عدالت میں پیش کیے، جس کی بنا پر عدالت نے کیس کا فیصلہ سنایا۔ دسمبر 2023 میں اطالوی عدالت نے سبن عباس کے والد شبر عباس اور جو اس کی والدہ تھی نازیہ شاہین کو قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی۔ اس فیصلے کے بعد جو اعلیٰ عدالتیں ان کو چیلنج کیا گیا اس کیس کو آگے، تاہم جولائی 2026 میں اٹلی کی سپریم کورٹ نے والدین کی عمر قید کی سزا برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ سپریم کورٹ نے سبن عباس کے 2 کزنز اعجاز اکرام اور نعمان الحق کے خلاف بھی عمر قید کی سزا برقرار رکھی۔ اسی طرح سمن کے چچا، جنہوں نے بعد میں تفتیش میں معلومات فراہم کی، ان کی 22 سال قید کی سزا بھی برقرار رہی۔ یہ مقدمہ ایک بار پھر یہ یاد دہانی کرواتا ہے کہ جب خاندانی اختلافات جبر زبردستی جیسے معاملات قانون کی حدود سے تجاوز کر جائیں گے تو ان کے نتائج جو ہیں بڑے خوفناک ہوں گے۔ انہوں نے جس طرح سے آج بھی اٹلی میں خواتین کے حقوق، جبری شادی اور گھریلو تشدد میں بے پناہ پاکستان کی فیملیز کی جانب سے معاملات آتے ہیں، لیکن سمن کے ساتھ جو کیا گیا انتہائی خوفناک تھا۔ اس لڑکی کو اتنی بری، اتنی دردناک، اتنی خوفناک موت دی، اتنا کچھ کیا۔ یہ بہت لمبا کیس تھا جس کو میں صرف تھوڑی سی چیزوں میں جو ہے بتا رہی ہوں۔ بڑا ظلم ہوا تھا اور آج انصاف ہو گیا۔ قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ نے کے بعد